بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کسان کسی گاؤں میں رہتا تھا۔ اس کسان کی دو بیٹیاں تھیں جو جوان تھیں۔ ایک بیٹی کی شادی اس نے مالی سے کر دی اور دوسری کی شادی کمہار سے کر دی۔ کافی عرصہ گزر گیا۔ کچھ دن بعد کسان اپنی بیٹیوں سے ملنے چلا گیا۔ پہلے وہ مالی کے باغ میں پہنچا اور اپنی پہلی بیٹی کی خیریت دریافت کی۔ بیٹی نے اپنے باپ سے کہا، بابا جان، اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ ویسے تو میرے دل کے اندر کوئی دکھ نہیں، ہاں مگر اللہ سے ہر دم یہ دعا ہے میری کہ اگر بارش ہو جائے تو ہمارا باغ ہرا بھرا ہو جائے۔ اگر 2 یا 3 دن پانی نہ ملا تو سارا باغ سوکھ کر تباہ ہو جائے گا۔ کسان اپنی بیٹی کو دعا دے کر وہاں سے روانہ ہو کر اپنی دوسری بیٹی کے گھر گیا۔ دوسری بیٹی کو خوشحال دیکھا اور ادھر ادھر کی باتیں کی۔ بیٹی نے کہا، ابا جان، باقی تو اللہ کی سب رحمت ہے اور اس مالک کا بڑا کرم ہے، لیکن ایک فکر کھائے جا رہی ہے۔ ہر روز بادل چھائے رہتے ہیں جبکہ ہمارے بنائے ہوئے برتن سوکھنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ ہر وقت یہی دعا مانگتی ہوں کہ خدا بھی بارش نہ ہی کرے تو اچھا ہے۔ اس کے باپ نے کہا، بیٹی، تیری بہن بارش کی دعا مانگتی ہے کہ خدا کرے بارش ہو جائے تاکہ اس کے باغ میں پودے نہ سوکھنے پائیں، اور تجھ کو اپنے برتنوں کا بس خیال ہے کہ بارش نہ ہو اور وہ سوکھ جائیں۔ میں تو بہت پریشان ہوں کہ اللہ سے کیا دعا مانگوں اور کس کے لیے مانگوں۔ ناظرین کرام، دونوں صورتیں یقین کی ہیں۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ جب معاملات تمہاری پہنچ سے بہت دور نکل جائیں تو اللہ پاک یعنی اپنے رب پر چھوڑ دو۔ وہ سب کچھ ایسے کرے گا کہ تم کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مٹی کا مٹکا اور رشتے کی قیمت صرف بنانے والے کو ہی پتا ہوتی ہے، توڑنے والے کو نہیں۔ غلط ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا صحیح ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کی کمزوریاں تلاش کرنے سے منع فرمایا ہے۔ بیوی کے لیے شوہر سے اور شوہر کے لیے بیوی سے بڑھ کر کوئی اچھا دوست نہیں۔ یہ واحد ایسا دوست ہے جو بہترین مشورہ دے گا، کیونکہ جو بھی ہو اچھے اور برے حالات کا سامنا دونوں کو مل کر کرنا پڑتا ہے۔ یہی دوستی ہے۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ اگر مرد روزانہ 3 سے 5 مرتبہ اپنی بیوی سے اظہار محبت کرے تو عورت کبھی بھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتی۔ کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جتنا مرضی سجا لو، چمکا لو، دیکھ بھال کر لو، کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ شوہر کا دیا ہوا پیار و محبت اور اعتماد بیوی کو کبھی بھی بھٹکنے نہیں دیتا۔ بیوی شوہر کے لیے ایک آزمائش ہے۔ اس آزمائش کو جتنا وہ سمجھے گا، اس کے قریب رہے گا، اتنی ہی وہ آسان ہوگی، اور جتنا اس سے دور ہوگا، جتنا اس سے الجھے گا، اتنی ہی وہ مشکل ہوگی۔ میں نے آزاد کر دیا ہر وہ رشتہ، ہر وہ انسان جو بیزار ہے مجھ سے۔ مجھے نہ اب کسی کی خواہش ہے، نہ ہی کسی کی خواہش کا احترام کرنا ہے، نہ ہی جانے والے کو روکنا ہے اور نہ ہی آنے والے کا استقبال کرنا ہے۔ آنے والا اپنی حالت کا خود ذمہ دار ہے اور جانے والا خود اپنے فیصلے کا اختیار رکھتا ہے۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تمہارا نام، تمہارا ذکر، ایک تم اور تمہاری فکر، بس یہی تو ہے زندگی میری۔ بہت تکلیف دیتے ہیں وہ درد جو بنا قصور کے ملے ہوں۔ میاں بیوی ایک دوسرے سے لڑ لڑ کر بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ بڑھاپے میں تب ایک دوسرے کی قدر کا احساس ہوتا ہے جب ایک دوسرے کا دکھ سمجھنے والا کوئی نہ ہو۔
پھر جوانی پہ پچھتاوا ہوتا ہے کہ کتنے حسین پل ہم نے نفرتوں کی نظر کر دی۔ عورت رو سکتی ہے، دلیلیں نہیں پیش کر سکتی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل اس کی آنکھ سے ڈھلکا ہوا آنسو ہے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کی لاپرواہی کو برداشت کرنا جن کی طرف سے ہمیں ہمیشہ یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کانٹا بھی نہ چبھنے دیں گے۔ مرد کی دی گئی عزت ہی محبت ہوتی ہے۔ اپنی بیوی کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کیونکہ وہ موت کی وادیوں سے گزر کر آپ کو باپ بناتی ہے۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پر دستک دیتی ہیں۔ تمہاری اولاد وہ نہیں سیکھے گی جو تم کہتے ہو، بلکہ وہ کرے گی جو تم خود کرو گے۔ لوگوں کی نظروں میں خاموشی انا ہے، اللہ کی نظر میں خاموشی صبر ہے۔ عورت شک کبھی نہیں کرتی مگر وہ پوچھتی رہتی ہے، وہ بس ڈرتی ہے دوسری عورت کی شراکت سے۔ وہ محبت پوری چاہتی ہے اور اسے مکمل مرد چاہیے ہوتا ہے، ہمیشہ اور زندگی بھر کے لیے۔ عورت کو ایک ایسے مرد کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی ہر کام میں مدد کرے، اس کی عزت کرے، اس کے لاڈ میں زمانے سے حالات سے لڑ جائے۔ ایسے مرد کی نہیں جو دنیا کے سامنے اس کی تذلیل کرے۔ عورت کی عزت کرنا ایک عزت دار مرد کی نشانی ہے۔ عورت ہونا آسان نہیں۔ عورت اپنا فیصلہ خود نہیں لے سکتی۔ عورت اپنے لیے پسند کا ماحول نہیں بنا سکتی۔ عورت خود کو بے گناہ ثابت نہیں کر سکتی سوائے اللہ پر معاملہ چھوڑنے کے۔ اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کیجیے، بلکہ کسی اسپتال جا کر ایسے مریضوں کو دیکھیں جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہیں۔ خالی ضرورتیں پوری کرنے سے رشتے کبھی نہیں نبھتے۔ ضرورتیں تو آپ اپنے ملازمین کی بھی پوری کرتے ہیں، ضرورتیں تو آپ ان کی بھی پوری کر دیتے ہو جن کو آپ جانتے تک نہیں۔ اصل چیز ہے احساس۔ جب تک احساس پیدا نہیں ہوگا رشتہ نبھتا نہیں بلکہ گھسیٹا جاتا ہے۔ میرا عشق ایسا ہے، اس سے لڑتی ہوں، اسی سے جھگڑتی ہوں اور ناراض ہو کر اسی سے بات کرنے کو ترستی ہوں۔ عورت کے آنسو اس کی تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جتنے اسے وہ الفاظ رلاتے ہیں جس میں اس کی توہین کی گئی ہو۔ ناظرین کرام، 5 مرد ایسے ہیں جو کبھی بھی اپنا گھر نہیں بسا سکتے۔ نمبر 1، جو مرد دکھاوا کرے اور خود کو سب سے عقل مند ظاہر کرے۔ نمبر 2، جو اپنے سے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ نمبر 3، جو بات بات پہ تانا دینے کا عادی ہو۔ نمبر 4، جو بیوی کی بے عزتی کرے، ہر بات پر بیوی کو ڈانٹے۔ نمبر 5، بیوی جو کھانا بنائے اس میں نقص نکالے اور اس کے کسی اچھے کام کی تعریف نہ کرے۔ عورت کی سینسز اتنے تیز ہوتے ہیں کہ وہ نظر اور نیت پہچان لیتی ہے۔ دراصل وہ دھوکہ اس وقت کھاتی ہے جب وہ خود کو دھوکہ دینا چاہے۔ ایک باوقار شوہر اپنی بیوی کو اپنی عزت سمجھتا ہے اور کبھی اس کا وقار اور عزت نفس کو نہ خود مجروح کرتا ہے اور نہ کسی کو ایسا کرنے دیتا ہے۔ نصیب والوں کو ملتے ہیں فکر کرنے والے۔ کاش انسان بھی نوٹ کی طرح ہوتے، روشنی کی طرف کر کے دیکھ لیتے اصلی ہیں یا نکلی۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔